السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی ہی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والا دنیا میں سزا پانے کا زیادہ مستحق ہو۔ ان دونوں گناہوں کے مرتکب کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے آخرت کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے آخرت کی سزا بھی بطور ذخیرہ رکھ لی جاتی ہے۔ جب آخرت میں پہنچے گا تو وہاں بھی سزا پائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ستانے کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملتی ہے، اور حدیث سے میں بھی گزر چکا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے۔ آج کل مصیبتیں دفع کرنے اور بلائیں دور کرنے کے لیے بہت سی ظاہری جو تدبیریں کی جاتی ہیں، لیکن ان اعمال کو نہیں چھوڑتے جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا جو ہے شرعاً جو ہے قاتل کے لیے حلال نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا۔ مشکوٰۃ شریف اور بخاری کی یہ روایت ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے۔ اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں۔ ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا، اور لفظ عقوق میں بہت عموم ہے۔ ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا، قول سے یا فعل سے ان کو ایذا دینا، دل دکھانا، نافرمانی کرنا، حاجت ہوتے ہوئے ان پر خرچ نہ کرنا، سب عقوق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو شمار فرمایا گیا۔ ماں باپ کو تکلیف دینا کس درجے کا گناہ ہے اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ماں باپ کو اپنے قول سے جو ہے تکلیف دینا، اپنے فعل سے تکلیف دینا، اور آتا نا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، اور اگر یہ اف تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، اسے اوپر اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو یقیناً وہ کہا جاتا ہے، لیکن اف ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آج ہم اف تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں، اف تو ایک چھوٹا لفظ ہے ہمارے نزدیک بھی، اور اس سے بھی بڑے بڑے جملے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے ماں باپ کو ستائیں نہ، دنیا میں بھی اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں تو پھر سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جو ہے سزا پا لی ہے تو آخرت میں نہیں ملنی، آخرت میں بھی وہ سزا ملنی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے ماں باپ کو کسی بھی طرح ستائیں نہ، ان کا جو ہے ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ انہوں نے بھی آپ پر ایک وقت اپنا اور اپنی ایک عمر جو ہے وہ خرچ کی ہے اور آپ کی تربیت کی ہے، تو آپ کا بھی جو ہے فرض بنتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے صحیح طریقے سے بات کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کا کہنا ماننا، ان سے جو ہے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس پر عمل کریں، اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، اور اگر پہلے ستا چکے ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگیں۔ اور جیسے مصیبتیں دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں جو انسان اپناتا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے دنیا میں ہی، اور اگر ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے تو ان سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، اور آج سے جو اپنے معاملات ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ درست کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت